یہ سفر 1993 میں شروع ہوا تھا۔ میں اس زمانے میں پاکستان اخبار میں سب ایڈیٹر تھا۔ اس دور میں اخبارات کے 3 ایڈیشن نکلتے تھے۔ پہلا ایڈیشن دور دراز علاقوں کے لیے ہوتا تھا۔ ہم کیونکہ اسلام آباد میں کام کرتے تھے، چنانچہ ہمارا پہلا ایڈیشن آزاد کشمیر، ہزارہ، فاٹا اور گلگت بلتستان کے لیے ہوتا تھا۔ ہم صبح 10 بجے کام سٹارٹ کرتے تھے اور شام 6 بجے تک اخبار کی کاپی تیار کر کے پریس بھجوا دیتے تھے، جس کے بعد اخبار شائع ہوتا تھا اور ویگنوں اور بسوں کی چھتوں پر سفر کر کے صبح سویرے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا تھا۔ دوسری شفٹ پشاور ایڈیشن کہلاتی تھی۔ اس کا سٹاف 4 بجے آتا تھا اور اس کی کاپی رات 10 بجے پریس میں جاتی تھی۔ اس ایڈیشن میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کی خبریں ہوتی تھیں۔ اور تیسرا ایڈیشن لوکل تھا۔ اس کی تیاری صبح 2-2:30 بجے تک چلتی تھی اور اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے ملحقہ علاقوں کی خبریں ہوتی تھیں۔ میں 1993 میں پہلے ایڈیشن میں کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں اخبار اطلاعات کا سب سے بڑا سورس تھا۔ لوگ چھوٹی سی خبر اور تصویر کے لیے صحافیوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے۔ خبر کے لیے سفارشیں بھی آتی تھیں۔ میرے پاس لوگ تصویریں اور خبریں لے کر آتے تھے اور میں انہیں فراغ دلی سے شائع کرا دیتا تھا۔ ان لوگوں میں ہزارہ کے ایک دور دراز علاقے کے خان کا ڈرائیور بھی شامل تھا۔ خان کی اپنی چھوٹی سی ریاست اور 1000 لوگوں کی پرائیویٹ آرمی تھی۔ اس کی ریاست پاکستان میں ضم ہو گئی، لیکن خان کی حیثیت سے اسے بے شمار سہولتیں حاصل تھیں۔ وہ علاقے کا مالک تھا، لہٰذا ہر الیکشن میں MNA بن جاتا تھا۔ اس کی خبریں اور تصویریں آتی تھیں اور میں انہیں شائع کر دیتا تھا۔ اس کا ڈرائیور ہر بار مجھے خان سے ملاقات اور کھانے کی دعوت دیتا تھا۔ میں ٹال دیتا تھا، لیکن ایک بار خان نے اپنا بھتیجا ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا۔ وہ پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے بڑی تمیز کے ساتھ مجھے دعوت دی اور ساتھ اصرار کیا۔ میں نے بہرحال اس رات کی دعوت قبول کر لی۔ خان MNA ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ میں شفٹ کے بعد خان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ طویل القامت باریک شخص تھا، نسوار کا عادی تھا۔ اس نے اس وقت بھی نسوار داڑھوں کے نیچے دبا رکھی تھی اور اس کے منہ اور نتنوں سے بو آ رہی تھی۔ خان نے بڑے تپاک کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ وہ محبت سے بار بار میرا ہاتھ دباتا جا رہا تھا۔ اس دوران کھانے کا وقت ہو گیا۔ ہمارے سامنے میز پر کھانا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد خان کے 2 خادم آئے۔ انہوں نے میزیں اور کرسیاں سمیٹیں اور زمین پر دری بچھا دی۔ اس کے بعد خان کے ملازمین اور خادم آئے اور دری پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ غالباً 10-12 لوگ تھے۔ اس کے بعد وہاں ایک ایسا ہولناک واقعہ وقوع پذیر ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں ہزاروں مناظر دیکھے، لیکن وہ منظر اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ میرے ذہن میں آج تک پیوست ہے اور میں اسے 33 برس بعد بھی بھول نہیں سکا۔ وہ منظر کیا تھا؟ خان کے سامنے روٹیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ خان ان میں سے روٹی اٹھاتا تھا، اسے ہوا میں لہراتا تھا اور سامنے زمین پر بیٹھے لوگوں میں سے کسی کا نام لے کر روٹی اس کی طرف اچھال دیتا تھا۔ وہ پشتوں میں ممنونیت کا اظہار کر کے روٹی کھینچ کر لیتا تھا اور اسے دانت سے توڑ کر کھانا شروع کر دیتا تھا۔ خان نے اس طرح سب تک روٹی پہنچائی۔ ہر ایک نے پہلے دانت سے روٹی توڑ کر کھائی اور اس کے بعد نوالوں اور سالن کی باری آئی۔ میں یہ ہولناک منظر دیکھ کر اندر سے ہل گیا۔ خان اس کے بعد میری طرف مڑا اور پشتو لہجے میں بولا کہ چودھری صاحب تم کھانا شروع کرو۔ میں نے بڑی مشکل سے چند نوالے لے لیے اور اس کے بعد طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اجازت مانگی۔ خان اصرار کرتا رہا، لیکن میری طبیعت واقعی خراب ہو رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے قے آ جائے گی۔ میں بہرحال اٹھ کھڑا ہوا۔ خان بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس دوران جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی سی بنائی اور زبردستی میرے جیب میں پھنسا دی۔ میں انکار کرتا رہا، لیکن خان کا اصرار تھا، تم میرا بیٹا ہے، تمہیں یہ لینا پڑے گا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ 100 روپے کے 3 نوٹ تھے۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں، ان میں کل 200 روپے تھے۔ میں نے وہ 200 روپے خان کے 300 روپے میں شامل کیے۔ وہ خان کے سامنے میز پر رکھے اور کمرے سے نکل گیا۔ خان کو غصہ آ گیا اور اونچی اونچی آواز میں پشتو زبان میں میری عزت افزائی کرنے لگا۔
میں ایم ہاسٹل کے سامنے دیر تک بیٹھا رہا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے خود سوچ سمجھ کر صحافت کا انتخاب کیا تھا۔ بی اے اور ایم اے دونوں میں صحافت رکھی، یونیورسٹی کا پہلا گولڈ میڈلسٹ تھا، اخبار کی ملازمت کے لیے بھی درجنوں پاپڑ بیلے تھے، لیکن خان کی نظر میں میری اوقات 300 روپے اور ذلت آمیز روٹی تھی۔ میں ذلت کے احساس سے لرز رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت 3 آپشن تھے۔ میں اس کنڈیشن کو قبول کر لیتا اور روز کسی نہ کسی خان سے روٹی اور 300 روپے اینٹھنے لگتا۔ دوسرا، میں صحافت چھوڑ کر کسی باعزت شعبے میں چلا جاتا، اور تیسرا، میں صحافت کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت پر بھی توجہ دیتا، خود کو اتنا خوشحال بنا لیتا کہ صحافت میری مالی مجبوری نہ رہتی، میرا شوق میرا مشغلہ بن جاتا۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے تیسرے راستے کا انتخاب کر لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت استعمال کروں گا، کام زیادہ اور آرام کم کروں گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہو۔ وہ یقیناً قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری زندگی اس کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی: صحافت، ذاتی کام اور فیملی۔ آپ اگر صحافتی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے مجھے پچھلے 30 برسوں میں پریس کانفرنسوں میں بہت کم دیکھا ہوگا۔ مجھے آپ نے سیاسی کھانوں یا سیاسی اجتماعات میں بھی کم دیکھا ہوگا۔ میں 35 برسوں سے صرف 4 بار پارلیمنٹ ہاؤس گیا ہوں۔ پاک سیکٹریٹ کے بلاکس اور وزراء کے دفتروں سے بھی واقف نہیں ہوں، اور سیاسی جماعتوں کے دفتر کہاں کہاں ہیں میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں 3 برسوں میں اپنی تنخواہ سے زیادہ اپنے کام سے کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس رقم سے اپنے بیٹے کو اسلام آباد کے ٹاپ کے اسکول میں داخل کرایا۔ میں اپنے کولیگز میں سب سے پہلے گاڑی خریدنے والا شخص بھی بن گیا۔ والد نے مدد کی، انہوں نے مجھے گھر بنا دیا، اور یوں میں اپنی گاڑی اور اپنے گھر کا مالک بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب میرے لیے ملازمت اور کاروبار دونوں کو ساتھ چلانا مشکل ہو گیا۔ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ مزاج میں وفاداری تھی۔ میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، وہ ادارہ ہو یا انسان۔ میرے لیے پاکستان اخبار چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور پاکستان اخبار نے مجھے خود ہی نکال دیا۔ یہ فریضہ میرے دوست حامد میر نے سر انجام دیا۔ انہوں نے مجھے دفتر سے باہر دھکا دے دیا اور وہاں سے میری اصل صحافت شروع ہو گئی۔ آپ اگر مجھے پڑھ رہے ہیں یا سن اور دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بعد کی کہانی اچھی طرح جانتے ہیں، لہٰذا میں 1993 عیسوی اور 500 روپے کی کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ معاشی خوشحالی پہلی ترجیح ہے۔ دوم، میں نے کسی سے کھانا نہیں کھانا، لوگ 2 ہوں یا 10 بل صرف میں دوں گا۔ 3، آخری دم تک عزت کے ساتھ صحافت کروں گا، عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور 4، کوئی ادارہ ہو یا شخص، اسے خود نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے فیصلے کو سیکنڈ میں قبول کر لوں گا، بحث یا سودا بازی نہیں کروں گا۔ ان فیصلوں نے آنے والے دنوں میں میری زندگی بدل دی۔ میں نے بے تحاشا کام کیا، درجن بھر کمپنیاں بنائیں، اور ایک کام کے بعد دوسرا کام اور دوسرے کے بعد تیسرا کام کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بڑی برکت عطا کی۔ میں نے اس کے بعد کسی اجنبی یا روایتی تعلق دار سے کھانا نہیں کھایا۔ کسی فنکشن میں جانا پڑے تو کھانا گھر سے کھا کر جاتا ہوں اور وہاں کھانے کی اداکاری کرتا ہوں۔ ریسٹورانٹ جاتا ہوں تو 3-4 دوستوں کے علاوہ بل خود دیتا ہوں۔ یہ دوست میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، انہیں ناراض کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ پیدائشی صحافی ہوں، صحافت چھوڑی اور نہ مستقبل میں چھوڑوں گا۔ یہ میرا پروفیشن بھی ہے اور obsession بھی۔ تاہم عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کیونکہ عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور میں اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو کسی انسان کے در پر نہیں بٹھا سکتا۔ اور میں نے آج تک کوئی ادارہ یا کوئی شخص نہیں چھوڑا۔ جو ساتھ جڑ گیا اس کی ذمہ داری قبول کر لی، اسے نہیں چھوڑتا۔ تاہم وہ اگر چلا گیا تو اسے روکا نہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانے والوں کو ہمیشہ راستہ دینا چاہیے، واسطہ نہیں۔ ایکسپریس کے ساتھ بھی میرا 19.5 سال کا تعلق رہا۔ میں نے 2006 عیسوی میں اسے جوائن کیا۔ میری آمد اس وقت بھی اتنی ہی بڑی خبر تھی جتنی آج اس سے رخصت ہوتے وقت ہے۔ 19.5 سال کالم لکھا، شو 2008 کے شروع میں سٹارٹ کیا، کل تک ایکسپریس ٹی وی کا پہلا شو تھا۔
یہ 18 سال مسلسل جاری رہا، لیکن پھر اچانک 5 نومبر 2025 کو یہ تعلق ختم ہو گیا۔